محترم دوستو، السلام علیکم۔ وہ نوجوان جو 300 سال تک ایک غار میں سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی نیند کی تشریح سائنسی اصول کے تحت کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس عمل پر مجبور کیا کرتے۔ اس دور میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا ظالم تھا، جو بہت بت پرستی کرتا تھا۔ جو بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو انہیں دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیونکہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا وہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے نزدیک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر اسی حالت میں سوتے رہے۔ اس طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کو موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سالوں کے بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک رومی سلطنت بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں بیداروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئیں، یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس سے بھی کم مدت سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام یملیخا تھا اسے بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ یملیخا جب اپنے زمانے کے سکے لے کر بازار میں آئے تو بازار میں ایک دکاندار کو سکہ دیا، لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب یملیخا سے سکے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ 300 سال قبل دقیانوس بادشاہ گزرا ہے جو ایک بت پرست تھا۔ یملیخا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ہم کل ہی یہاں سے اپنا ایمان بچا کر نکلے تھے اور میرے ساتھی قریب ایک غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا۔ یہ خبر جب بادشاہ بیداروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً وہاں پہنچا۔ بیداروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا۔ بیداروس نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر آباد کہا
اور واپس جا کر غار میں سو گئے اور سجدے میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا غار میں اتنی لمبی مدت سوئے رہنا ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان 300 سالوں تک سو کر کیسے زندہ رہتا ہے، اور اس دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ لیکن نئی سائنسی جدید تحقیق اس واقعے کی تصدیق کرتی ہے۔ دراصل نئی تحقیق کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے مطابق دنیا کے 2000 جاندار موسم کی سختی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ اس لمبی نیند کو سائنٹیفک ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کی بجائے منٹ میں چلتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والوں میں چوہے، چمگادڑ، سانپ، چیونٹی اور ریچھ کی کئی نسلیں شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں تاکہ لمبی نیند کے دوران توانائی حاصل کر سکیں۔ عام طور پر جاندار ہائبرنیشن کے عمل کو سردیوں میں کرتے ہیں۔ اس موسم میں غذا اور شکار کم ہو جاتی ہے۔ آج تک سب سے لمبا ہائبرنیشن کرنے والا جاندار چمگادڑ ہے جو 344 دن یعنی 1 سال بنا کھائے پیے زندہ رہا۔ سائنس کے مطابق اگر انسان سوتے وقت کروٹ نہ بدلے تو جسم پر طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کے مطابق اصحاب کہف کی کروٹ بدلائی جاتی رہی اور وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ دیر بند رہیں تو ان کے آپٹک نرو کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا جھپکتے رہنا ضروری ہے۔